آج کا دن امت مسلمہ میں اور عمومی طور پر سارے انسانوں کے لیے خاص اہمیت کا دن ہے، جس کی نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جد ابراہیم، یعنی جن کے بارے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم میرے باپ ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انبیاء کرام علیہ السلام میں جو مرتبہ ہے وہ سب سے جدا ہے، سب سے منفرد ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اور بہت سارے ایسے مراحل ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملت ابراہیم ہونے کا بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور ملت ابراہیم ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ اور ان کے سنت کو صدیوں سے امت مسلمہ اپنائے ہوئے ہے، جن میں حج بھی شامل ہے، عمرہ بھی شامل ہے، طواف بھی شامل ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم کی یاد اور ان کی سنت یعنی ذبیحہ اور قربانی بھی شامل ہے۔ حاضرین مکرم، آج کے دن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ملت ابراہیم سے ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے اور ملت ابراہیم ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت ہم صدیوں سے اپنائے ہوئے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کے ماحول میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہ دین کی بات کرنا، یہاں پہ مذہب کی بات کرنا، یہاں پہ اسلام کی بات کرنا، یہاں پہ شاعر اسلام کی بات کرنا آج شاید زیادہ دشوار اور مشکل بنا دیا گیا ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں، جن کو ہم معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کے ہاں مذہب سے دوری، ان کے ہاں دین سے دوری، اور دوری کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ عمل دین کا حصہ ہے، نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، حج دین کا حصہ ہے، اور قربانی دین کے شعائر میں، مذہب کے شعائر میں شامل ہے، حج شعائر میں شامل ہے، زکوٰۃ دین کا حصہ ہے۔ ایک مذہب سے دوری یہ ہے کہ انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، نماز کے بارے میں جانتا ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھتا نہیں، زکوٰۃ فرض ہے یہ جانتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ یہ جانتا ہے کہ حج فرض ہے، وہ حج کی استطاعت کے باوجود حج کرتا نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے زبان کو، اپنے خیالات کو بے باکی سے اور آگے بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ لیکن آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری معاشرتی قدریں ہر طرح سے زوال پذیر ہیں، ان کے تباہ و برباد ہونے کی ہم اس سے بڑھ کر اور کیا مثال دیں گے۔ آپ سارے لوگ زیادہ باشعور
زیادہ باخبر ہیں، زیادہ معاشرے میں آپ کی لوگوں سے گفت و شنید ہوتی ہوگی، مجھ سے بڑھ کر ہوتی ہوگی۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لہجے، ہماری زبانیں زیادہ بے باک ہو چکے ہیں۔ کس طرح کہ لوگ بآسانی یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ حج کیا ہے، یہ فضول کام ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہے، یہ تجارت ہے۔ اور ہم جس ماحول میں آج رہ رہے ہیں، میں خود یہ بات اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، آپ زیادہ سن رہے ہوں گے کہ ہم سن سکتے ہیں یہ آوازیں بآسانی سے کہ لوگ، اور وہ لوگ جو بظاہر ہمیں پڑھے لکھے لگتے ہیں، جن کو ہم معاشرے میں پڑھا لکھا طبقہ مانتے ہیں، وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں یہ قربانی کیا ہے، یہ فضول کام ہے، یہ پیسوں کا ضیاع ہے، یہ کھانا پینا ہے، یہ اس سے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حاضر مکرم، آج کے دن جو پیغام میں کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم عمل نہیں کر رہے، نہ کریں۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ایک گناہ ہے۔ ہم حج نہیں کر رہے، ایک گناہ ہے۔ ہم قربانی نہیں دے رہے، ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے۔ لیکن خدا را ان شاعر کو، ان مذہبی تقدسات کو، شاعر کی شاید ڈیفینیشن اور تعریف میں اگر یاد کروں تو شاعر نشانی کو کہتے ہیں، سمبل کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ، یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، پتھر ہیں کالے سیاہ، کچھ نہیں ہے ان میں، اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں نا، یہ شاعر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور شاعر اللہ کے بارے میں سابقہ امتوں کا ایک نظر دیکھ لیجئے۔ حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی نا، جو قوم سمود کی طرف بھیجی گئی تھی، اسے کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا یہ باقی اونٹنیوں جیسی ہے، اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، یہ بھی اسی طرح کی ہے، اس کا بھی قد کاٹ اسی طرح ہے، یہ کیسے شاعر اللہ ہو سکتی ہے، شاعر اللہ کیا ہے؟ انہوں نے جب اس کی بے ادبی کی تو پوری قوم پر عذاب آیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت اور ہماری گستاخیاں اور بے باکیاں رب کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ مہربانی ہے مکین گنبد خضرا کی، یہ تو رحمت للعالمین کی مہربانی ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، یہ تو مہربانی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ماتھے پہ ہمارے اعمال لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ حاضرین مکرم، اعمال کی کمی قابل قبول ہے، اگرچہ اعمال کی کمی بڑی کوتاہی ہے، لیکن خدا را ہم اپنے لہجے کو، ہم اپنی زبانوں کو، اور دعوت فکر ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے لیے، جو خدا را کہاں سے سبق لے رہے ہیں۔ اور ان شاعر اللہ کو دیکھیں، اللہ کریم نے قرآن مجید میں، ہمارے پاس دین کا، مذہب کا سورس کیا ہے، ہمارے پاس بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر تو ہمارے پاس سورس کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور کوئی شخص قربانی نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، یہ اس کا ذاتی عمل ہے، وہ اس کا جواب دہ ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی ہے، یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے بڑھ کر معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم کر رہا ہے، ایک ایسی فکر پھیلا رہا ہے، ایک ایسا خیال پھیلا رہا ہے کہ یہ حج تجارت ہے، یہ فضول کام ہے، یہ قربانی کیا ہے، یہ فضول کام ہے، عزیز مکرم، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، آپ ایک غلطی کر رہے ہیں، اس کو اپنے تک رکھیے، لیکن اس کو جب آپ ماحول میں، معاشرے میں اس فکر کو عام کریں گے، اور یاد رکھیے گناہ پہ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، پشیمان ہو جانا، یہ رب کو پسند ہے، اور اپنے غلط عمل پہ دلیر ہو جانا اور اس کو ایک بے باکی بنا لینا اور اس کو ایک اپنی اختراع بنا لینا اور اس کو اپنی ایک فکر بنا کے معاشرے میں پھیلانا، یہ
یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسا پڑھا لکھا طبقہ، ایسے پڑھے لکھے لوگ، ہم سمجھتے ہیں یہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ ایم فل کر رہے ہیں، یہ بڑے باشعور ہو گئے ہیں، انہیں تو سوائے اپنی روٹی کمانے سے زیادہ اور کوئی شعور نہیں آیا ہے۔ شعور اس چیز کا نام نہیں ہے، اس سے وہ ریڈی لگانے والا، وہ مستری کے ساتھ دیہڑی لگانے والا وہ زیادہ باشعور ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا ہے۔ یہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آنے والا باشعور کوئی نہیں ہوتا جس کو یہی خبر نہ ہو کہ شاعر اللہ کیا ہے، اور وہ بآسانی یہ کہتا ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ فضول کام ہے۔ حضرت مکرم، یہ گناہ سے بڑھ کر یہ شاعر اللہ کی جو تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، اور شاعر اللہ کی جو نفی کرنا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا آپ ایک عمل نہیں کر رہے، نہ کریں، اس کو اپنے تک رکھیں، اپنے گناہ کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو یاد رکھیے۔ میری بات زیادہ دشوار ہوتی ہے، زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ فکر بنیادی چیز ہے، خیال بنیادی چیز ہے، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں خیال اچھا نہ ہو سکتا ہے ہمارے موضوع میں کمی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ ہمارے الفاظ اچھے نہ ہو، ہماری فکر، ہمارا خیال درست ہے، قربانی آپ نہیں کر رہے، آپ کے عمل کی کوتاہی ہے، اور عمل کی کوتاہی کی پکڑ کم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ فکر پھیلا رہے ہیں کہ یہ قربانی فضول کام ہے، اگر آپ یہ فکر پھیلا رہے ہیں کہ یہ حج فضول کام ہے، تو آپ شاعر اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، اور شاعر اللہ کی تکذیب، اللہ کے شاعر کی تکذیب، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عزیز مکرم، آج کا یہ دن ملت ابراہیم ہونے کے حوالے سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہونے کی حیثیت سے، جہاں ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہاں وہ جو شاعر ہیں جن میں حج شامل ہے، جن کو اللہ نے استطاعت دی انہوں نے حج کیا، جن کو اللہ نے استطاعت دی وہ قربانی کر رہے ہیں، اور ہم نے ان شاعر کے ساتھ، یاد رکھیے امت قائم رہتی ہے اپنے سمبل کے ساتھ، اپنی نشانی کے ساتھ، اپنی علامت کے ساتھ، اور جب آپ اپنی علامتیں ختم کرتے جائیں گے، پھر آپ امت کی بجائے ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، اور یہی وہ شاعر ہے۔ اور دشمن کیا کر رہا ہے؟ اس کو ہمارے نمازوں سے کوئی فکر نہیں ہے، دشمن کو ہماری تلاوتوں سے کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کتنی کر رہے ہیں، کتنی نہیں کر رہے۔ دشمن اس پہ کام کر رہا ہے کہ ہمارا سیمبل ختم ہو جائے، ہماری علامت ختم ہو جائے، ہمارے شاعر سے متعلق ہماری جو فکر ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ لہٰذا اپنی نسل نو تک، اپنے آنے والی نسلوں تک، اور پڑھے لکھے طبقے تک میں میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے کیمسٹری پڑھ لی ہے، آپ نے فزکس پڑھ لی ہے، آپ نے میتھ پڑھ لیا ہے، آپ نے دنیا کا کوئی اور علم پڑھ لیا ہے، خدا را اپنے اس علم کو قرآن پر اور حدیث پر مت لائیے، یہ الگ چیز ہے، اس کا ایک اپنا لیول ہے۔ آپ نے وہ پڑھ لیا ہے، اگر آپ اس سے روٹی کما رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے بھی مائل ہو گئے ہیں، آپ وحی الہی کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، آپ حدیث کے علم کو سمجھ گئے ہیں۔ اس کے لیے اس کے کسی عالم کے پاس بیٹھیے جو اس کا علم رکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں، شاعر کے بارے میں بات کیجیے۔ اعمال کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے، اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو بھی درست کرنا بڑا ضروری ہے، اور فکر کی درستگی کے بغیر ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا طریقہ عطا فرمائے، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا طریقہ عطا فرمائے، اور ہمیں شاعر اللہ کی احترام، تکریم اور عزت